حج انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ مدنی سورہ مبارکہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، 78 اس کی آیات ہے۔ سورہ حج مکی بھی ہے اور مدنی بھی، اصل میں کچھ آیتیں اس کی مکی ہیں اور کچھ جو ہیں مدنی ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں مدنی رنگ اور مکی رنگ دونوں کا امتزاج ملتا ہے۔ ابتدائی 24 آیات غالباً ہجرت سے پہلے 13 نبی میں نازل ہوئی، بقیہ 54 آیات ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ حج کا کتابی ربط پچھلی سورہ انبیاء میں بتایا گیا تھا۔ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی اور رحمت للعالمین ہے۔ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث ہیں، اتباع کرنے والے سچے وارث ہوتے ہیں۔ کلیئر ہو رہی ہے باجی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کی شامت آئے گی۔ پچھلی صورت میں جس شامت کا الٹیمیٹم تھا اس کی عملی تعبیر کے لیے یہاں سورہ حج میں تحریک کے ابتدائی مرحلے میں مظلوم مسلمانوں کو ظالم مشرکین کے خلاف جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جن کے خلاف جنگ کی جا رہی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ چنانچہ جب اگلے سال بدر میں ان کا مقابلہ کافروں سے ہوا تو مسلمان سرخرو ہو گئے۔ اگلی سورہ مومنون میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگلے مراحل میں مشرکین پر فتح حاصل کرنے کے لیے پختہ ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ سورہ مومنون شروع ہی ایسی ہوگی، قد افلح المؤمنون، ہے نا، ایمان اور عمل صالح یہ بتائی جا رہی ہے۔ اور سورہ انبیاء پیچھے، یہ ایک کتابی ربط ہمارے پاس آ گیا۔ آیت نمبر 124 ایمان بالآخرہ، انتہائی اہم ترین ایمان، انتہائی ایمان باللہ ہے الحمدللہ، ایمان بالرسالت الحمدللہ، لیکن جب تک بندے کے دل میں یہ یقین نہیں بیٹھتا میں نے کل کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہے اپنے رب کو، عمل کیسے درست، عمل کیسے درست؟ تجھے بھائی پوچھا جائے گا اور ایک ایک ذرہ پوچھا جائے گا، ذرہ۔ لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ یوم القیامت حتی یسأل عن خمس۔ حج اور قربانی کی ذکر آئے گا، آیت نمبر 25 سے 37، آیت نمبر 38 سے 41 قتال فی سبیل اللہ کی اجازت اور حکمت، آیت نمبر 42 سے 72 جو ہے مشرکین کے ساتھ کشمکش، آیت نمبر 73 سے جو ہے 78 وہ قرآن حکیم کی دعوت کے حوالے سے آخری رکوع، ایک بہت ہی پیارا مقام ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جناب، آئیے جناب، سورہ حج برزخی صورت ہے، قربانی، طواف زیارت اور سر کو حلق، حج کے کچھ مناسک کا بھی ذکر ملے گا، ایمان بالآخرت، حج، قربانی، یہ چیزیں آ جائیں گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس کو رب ہولناک کہہ رہا ہے ہمیں ہولناک نہ لگے بھائی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کے عذاب اتنا شدید ہوگا۔ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ فرما۔ یقین کیجئے کہ یہ جو رب کریم نقشہ ہے ہمارے ہاں سامنے کھینچتا ہے قیامت کا، تصور سے باہر، اٹھی ہوئی نگاہیں، سر اوپر اٹھے ہوئے نگاہیں اپنی طرف مڑ نہیں رہی ہوں گی، حالت بندوں کے دل پھٹے جا رہے ہوں گے، ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، بری حالت ہوگی اور یہ جا رہے ہوں گے۔ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ ان کی قسمت میں لکھا گیا کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھلائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، اے لوگوں اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، لا کے بتا دیا، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے میں شک کرتے ہو تو پہلے سوچو ذرا کس سے پیدا کیے گئے ہو، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، ثم من مضغہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، جو کہ نقش اور بغیر نقش کے ہوتی ہے، یعنی کہ اس پر پورا انسان کا خاکہ ظاہر ہو چکا ہوتا ہے اور کچھ پہ نہیں بھی ہوتا۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تم پر اپنی قدرت کو واضح کر دے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ہم جس نطفے کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں۔ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ،
پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر تم میں سے کسی کی روح قبض کر لی جاتی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یا کسی کو بڑے انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. سبحان اللہ، کیا انسان کی تخلیق کے مراحل رب نے بیان کر دی. کیسے نہیں تم اقرار کرو گے ہمارا؟ نہیں پتا تمہیں رحم مادر میں تمہاری کیسی جو ہے بناوٹ کی جا رہی ہے، کیسے تمہاری وہ نطفہ علقہ مدغہ اور پھر وہ ہڈیاں ان کے اوپر گوشت چڑھایا، بچہ بنایا، بچہ بنا کے تمہیں جوانی تک پہنچایا، بڑی عمر تک پہنچا دیا ہے. یہ سارے معاملات تخلیق کرنے والی کون ذات ہے جو یہ ساری کمپلیکس چیزیں کر سکتی ہے؟ وہ تجھے بندہ مومن دوبارہ نہیں پیدا کر سکتی. کیوں بیوقوفوں اور جاہلوں والی باتیں کرتے ہو؟ فرمائے گا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر می برسایا تو وہ حرکت میں آئی اور پھول گئی اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دی. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی مردوں کو زندہ کرتا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی بڑے پیارے انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ جب زمین مردہ کو اسی طرح زندہ کر کے فصل کے قابل اور اسے فصل نکال دی جاتی ہے، لوگوں تمہیں بھی اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا. تمہارے رب کے لیے کوئی پریشانی کوئی نہیں. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. اور جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ذراہ تکبر حق سے منہ موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اللہم اجرنا من النار. آج رب کو جھٹلانا بندہ کیا سمجھے؟ ہلکی بات، جلا دینے والا عذاب. یہ تو اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے، مدت کیا ہم سورہ کہف میں پڑھ کے آئے، یہ دن کا کوئی ایک حصہ، دن یا دن کا کوئی ایک حصہ. سورہ یونس میں پڑھ کے آئے تھے کہ دن کی ایک گھڑی آج تو جھٹلا کے تا ہمیشہ ہمیں جلتا رہے گا. کتنا خطرناک سودا جو کر رہے. فرمائے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور اگر اسے کچھ فائدہ معلوم ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہی سری نقصان والا ہے. اصل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کوئی آدمی مدینے میں آتا، مسلمان ہو جاتا، پھر اس کی عورتیں بچے جنتی اور اس کی گھوڑیاں بچے دیتی تو کہتا ہے یہ دین بڑا اچھا ہے، اور اس کی عورت اگر بچے نہ جنتی اور نہ گھوڑیاں بچے دیتی تو یہ کہتا ہے یہ دین بڑا خراب ہے. یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر فائدے ملتے تو اسلام بہت اچھا ہے، اور اگر فائدے نہ ملتے تو اسلام بیکار ہے. معاذ اللہ. یہ آج بھی روش ہوتی ہے، پتہ ہے، اگر مال اسباب چیزیں ہیں تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بڑا شکر، اللہ تیری بڑی مہربانی، اللہ تو نہیں رکھا ہوا کوئی، اور اللہ نے کہیں تھوڑا سا رزق تنگ کر دیا تو جناب بس گلے شکوے، نافرمانیاں، نمازیں چھوٹ جانا، یہ چیزیں شروع ہو جاتی. اللہ اس برے انجام سے محفوظ فرمائے. تو کہا کہ ایسا شخص جو ہے وہ خسارے والا ہے، وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا اور نہ فائدہ دے سکتا ہے، اور یہ گمراہی کی انتہا ہے. یدعو لمن درہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا اس کا رفیق. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گے، بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. من کان یظن ان ينصر اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الى السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن قیدہ ما یغیظ. جو شخص خیال کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، کس کی؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دوسروں کی طرف رجوع کرے گا، اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھ لے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دفع کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے. یعنی کہ اس کو اصلاً محاورہ کہا گیا کہ اس سے جو بنائے وہ کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرمائیں گے، اس دین کو غالب کر دیں گے.
اور جو شخص خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اور دوسرے کی طرف رجوع کرے، اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دفع کر سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید، اسی طرح کی واضح آیات سے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ یقیناً ہدایت اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور یہودی اور صابی اور عیسائی اور آتش پرست ہوئے اور جو مشرک ہیں، والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب، عذاب یہاں پر رکے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے حضور سربت سجود رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے۔ وَمَن يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جن سے ان کی کھالیں جو ہیں وہ جل جائیں گی، جن سے ان کی کھالیں اور وہ جو کچھ بھی ان کے پیٹوں میں ہے گل جائے گا۔ یسحروا بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، نیز ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا، جب بھی وہ غم کے مارے جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، جلا دینے والے آگ کا عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ کی نافرمانیوں کا انجام بھائی اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے کھال اور جو ان کے پیٹوں میں ہوگا سب کچھ پگھل جائے گا، گل جائے گا۔ نیز ان کے لیے لوہے کے ہنٹر ہوں گے، جب بھی وہ غم کے مارے جہنم کے اس عذاب سے باہر نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہم اجرنا من النار۔ گانے بجانے کیا ہے بھائی؟ بے پردگی کیا ہے؟ گناہ فسق و فجور، زنا کے راستے، ڈیٹنگ کلچر، فلرٹ، بدتمیزی، طوفان بدتمیزی جو ہو رہی ہے ہمارے پاس، غیبت، خیانت، لوٹ مار، قتل و غارت۔ قتل و غارت کا پوچھے نہیں، آپ کے سامنے ہے کیا حساب، دن دہاڑے مارنا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ ہر چیز جو ہے اللہ نے جو منع کیا اور آج انسان اس میں ملوث ہے، پھر اس کا انجام دیکھ لیں۔ نمازوں کا چھوڑ دینا کیا، سود کا کھا لینا کیا، رشوت کھا لینا کیا، قتل اولاد، یہ ساری ایسی چیزیں کہ پھر اس کا آخر انجام کیا ہے؟ جہنم۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ فرمایا جا رہا ہے تیسرے رکوع سے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس حریر کا ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کلمہ طیبہ یعنی توحید قبول کرنے کی راہ دکھلائی جائے گی، راہ دکھلائی گئی تھی، نیز انہیں اعلیٰ صفت اللہ تعالیٰ کی راہ کی ہدایت دی گئی تھی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں سے اور باہر سے آنے والوں کے لیے برابر حقوق رکھے ہیں، اور جو کوئی ذراہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے ایسے لوگوں کو ہم نے المناک عذاب چکھائیں گے۔ مسلمانوں کو ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بھی بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکا گیا، پھر جب مسلمان مدینہ سے عمرہ کر کے آئے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کا جو معاملہ ہے ایک یہ بھی مفہوم آئے گا، یہ جو یہاں پہ کہا گیا جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے برابر کے حقوق رکھ دیے، یعنی مسجد حرام کے اس کا معنی یہ کہ حقوق برابر ہوں گے، کوئی انہیں ذاتی جائیداد نہ بنا لے یا حج کو ذاتی منافع خوری کا ذریعہ وہ نہ بنا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ،
اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور یہ اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقامات سے پیدل اور چھریرے بدن اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ لوگ وہ فوائد مشاہدہ کر لیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں اور ذبح کریں، اور پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست و محتاج کو بھی کھلائیں. حج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی اس وقت تو ظاہری بات ہے سفر انداز، بلکہ یہ تو آپ کو یوں سمجھیں کوئی مشکل سے 70-80 سال سے کچھ ذرا سا حج کا معاملہ جو ہے آسانی والا ایک مل ہے. خاص طور پہ جہاز نے آ کے جو پھر تباہی مچائی ہے اس کا ایک الگ بات ہے، ورنہ بحری جہاز میں بھی لوگ جب جاتے تھے تو بہرحال توبہ طائب ذرا اچھے دل سے کر کے جاتے تھے، اور جب وہ جانے ہوتا تھا اونٹوں پہ، اس کا تو بات ہی چھوڑ دی. اس کا تو یہ ہوتا تھا کہ جو حج پہ جا رہا ہے وہ جب وہ ملتا تھا نا کسی سے واقعتاً وہ اس طرح ملتا تھا کہ بھائی اب ملاقات تو ہونی نہیں، پتہ نہیں زندگی رہی تو ملیں گے. اس میں پھر وہ کیفیت بھی ہوتی تھی، اور بیچ میں لٹتے بھی تھے اور مصیبتیں اور پریشانیاں. وہ جب پہنچتا تھا اور واپس آتا تھا تو واقعتاً دھلا دھلایا. آپ برا نہ منائیے گا جی. ایگزیکٹو حج، پرائم حج، ڈیلیکس حج، وہ تو بندے کو ہوگا تھا معاف کر رہا ہے یار کر دے، ورنہ پھر دیکھ میں آ کے پھر ناراض ہو جاؤں گا تجھ سے. پتہ کیا یہ 5-10 دن کے بعد تم سامنے کھڑے ہوں گے، حاجی صاحب بھی بنے ہوں گے ساتھ. کیفیت ہی نہیں آ پاتی. اور جدیدیت نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہو گیا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بچ جائیں کسی طرح اس، یعنی اپنے آپ پر خود ورنہ آرٹیفیشل تاریخ کرے. ورنہ تو آپ ظاہری بات ہے یار بزنس کلاس میں جا رہے ہیں اور بندہ اس میں بھی اسکرین میں چینل سیٹ کرتے ہوئے کھیلتا، ڈرنکس منگواتا ہوا، اور مینا میں بھی آپ کو جی ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بہارے لگا دیں گے اور فلانا، تو کیفیت ہی نہیں آ رہی ہوتی. حج والا اللہ فضل فرمائے. آپ دیکھیں نا سعی کو جو رکھا گیا ہے، حضرت حاجرہ سلام علیہا دوڑتی ہیں، کہاں دوڑتی ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان. اور آج کا جو دوڑنا ہے صفا مروہ کے درمیان الیکٹرانک چیئر پہ وہ موج لگی ہوتی ہے، جس نے کبھی نہیں موٹر بائک چلایا تو وہ بھی جا کے وہاں پہ چلا رہا ہوتا ہے. تو اب خود اپنے آپ کو بچانا ہے، خود اپنے آپ کو. یقین کیجئے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں اور وہ کہیں اسے تھوڑی سی پیاس ہے تو برا نہ منائیے گا، عجیب سی بات کروں گا لیکن تھوڑی سی اس کو پیاس میں رکھیں. اس کی پیاسے رہنے سے جو آپ کے اندر چیز پیدا ہو رہی ہے کوئی لاکھواں کروڑواں حصہ ایک محسوس ہوگا. اما ہاجرہ کا کیا حال ہوا ہوگا اسماعیل علیہ السلام کو پیاسا پا کے، اور اس وقت ان کے قدموں کی جنبش کیا ہوگی. اور بیابان جنگل کوئی دیکھنے والا نہیں. رب کو تو اصلا ان کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ رہتی دنیا کے لیے اسے حصہ بنا دیا کہ کرو بھائی دوڑے لگاؤ. تم دوڑتے ہو، ہمیں حاجرہ سلام علیہا دوڑتی نظر آتی. انہیں اتنی پیاری لگی. حج اور عمرے یقین کیجیے اس پورے گھرانے کے گرد گھومتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ سلام علیہا. لیکن آج تکلیف ہے نا بھائی حج عمرے سے، اسی لیے آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، انہوں نے تو بیچارے لکھ کے کئی دفعہ لگاتے ہیں، پمفلٹ دیتے ہیں، خدارا حج عمرے کو مذہبی پکنک نہ بنائے، کھیل کود نہ بنائے، صرف کھانے پینے مل بیٹھنے اور یہ اس کا ذریعہ نہیں ہے. یہ تو واقعتاً تیرے دھو کے رکھ دے. اور ہے ایک حدیث جس میں کہا گیا کہ اگر بندہ صحیح انداز سے حج کرتا ہے تو ایسے لوٹ کے آیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا. گناہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں اس پہ. لیکن وہ اور ذرا سامان اترتے ہوئے حاجی صاحب کو دیکھ لیا کریں، 2-3 کہن آ رہے ہو، یار وہ بیگ کی طرح پانی کا کیا کرنا، سارا پانی پانی آئے جا رہا ہے، بیگ کہاں ہے؟ بیگ میں جو چیزیں بھری ہوتی ہیں، جو خریداری، جو ہماری چیزیں معاملات، اللہ فضل فرمائے. کوشش کریں گے ہمیں جس کو بھی موقع ملے اللہ کرے وہ بہترین حج جس سے دل بدل جائے، جس سے بندے کی واقعتاً زندگی میں تبدیلی آئے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ خواتین ہماری بہنیں جاتی ہیں پردہ نہیں کرتی، مر جاتے ہیں بغیر داڑھی، کیا جاتا ہے نمازیں ادھر ہی چھوڑ آتے ہیں، یار اگلی دفعہ پھر جائیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر بخشوا کے آ جائیں گے، ختم. یہ انداز تو یہ تو چیزیں نہیں.
बुलाएं इन्हें, आवाज लगाएं, दूर दराज मुकामात से पैदल और शरीर बदन के ऊंट पर सवार होकर है ताकि लोग वहां के फायदे देखें। यानी लिबास, लिबास कैसा है, कैसा लिबास, बंदे को अपनी औकात पता चल जाती। ये हैं दो अनसिली चादरें, बस ये तेरा जिंदगी, और मरने पे क्या है, यही चादरें, बस खत्म बात। इसी तरह बाहमी मेल जुल, अच्छा यकीन कीजिए इधर ये कौन है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, उधर जाके अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हो जाते। अल्लाह की रहमत से एक दूसरे को बेयरिंग पावर बढ़ जाती है। खैर है, हमारा भाई है, मुसलमान है, ये है वो है, तो ये बाहमी आपस में रिश्ते, इसी एतबार से दुनिया से बेरगबती खुले आसमान के नीचे ला के बिठा दिया जाता है। और वाकयातन अल्लाह वो दिल की रगबत नसीब फरमाए तो फिर उस बंदे को कहता है कि यार करना क्या है, असल क्या है, यही है अल्लाह अकबर की सदा है, और तू बंदा बिल्कुल अलर्ट हो गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता हुआ हाजिर हो जाए। मजा आ जाता है, यकीन कीजिए। अल्लाह ताला इसकी तौफीक भी नसीब फरमाए, एहतमाम करने की भी, जिनको एहतमाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि वो फिर सही मानों में अपने रब के साथ जुड़ के खड़े हो जाए। बेरगबती भी है, आलमी मरकज़ भी है, माशी फ़वाइद भी है, बंदा वहाँ पे ये भी दिल में एक बड़ी खुशी होती है कि इतने सारे ईमान वालों की तादाद देख के क्या कहता है, यार क्या वजह हम इतने गालिब हैं, कितने लोग हैं हम, कितना बड़ा मजमा है। अगर ये लोग सही तौर पर ईमान लेके आए तो आज हम कहाँ पे खड़े हो, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तो बहुत सारे फ़वाइद उसको भी देख ले। फरमाएगा फिर अपने मैल कुचैल दूर करें और अपनी नज़रें पूरी करें और इस बैतुल अतीक बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। ये जो मामला यहाँ पर आ रहा है वो जमरातुल उक़बा की रमी और हल्क या तकसीर के बाद जो है हासिल हो जाता है, जिससे फिर एहराम की पाबंदियाँ उठा ली जाती हैं। और यहाँ पर तवाफ़ के हवाले से जो आ रहा है तो ये तवाफ़ ज़ियारत के हवाले से है। फरमाएगा और बैतुल्लाह यानी बैतुल अतीक यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, ये था तामीर काबा का मकसद। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुल लहु इंद रब्बिही, और जो शख्स अल्लाह के एहतराम वाली चीज़ों की ताज़ीम करे तो ये बात उसके रब के हाँ उसके लिए बेहतर है। नीज़ तुम्हारे लिए छुपाए हलाल किए गए सिवाय उनके जो तुम्हें बतलाए जा चुके हैं, लिहाजा असनाम की गंदगी से बचो और फजूल और टेढ़ी बातों से भी बचो। यहाँ पर उसे कहा गया वजतनिबू कौल ज़ूर, झूठी बातों से, फजूल बातों से, गॉसिपिंग, बैठ के अपने खुशगपियाँ या किस्से कहानियाँ, ये नहीं करना। फरमाया जा रहा है अल्लाह के लिए यकसू हो जाओ और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया तो वो ऐसे है जैसे कि आसमान से गिरे फिर परिंदे उसे उचक लें या उसे किसी दूर दराज हवा उसे किसी दूर दराज मुकाम में फेंक दे। हज का हासिल बताया जा रहा है शिर्क से बचा जाए, अल्लाह की नाफरमानी से बचा जाए, हलाल जानवरों से इस्तेफादा किया जाए, बुत परस्ती और झूठ जैसी चीज़ों से बचा जाए। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये सब काबिल अमूर इज्तनाब हैं, ये सब अमूर काबिल इज्तनाब हैं। जो पीछे बात आई थी यानी शिर्क, अल्लाह की नाफरमानी, हलाल जानवर और बुत परस्ती, झूठ, इन चीज़ों से जो है बचा जाए। फरमाया जा रहा है जो शायर अल्लाह की ताज़ीम करे तो यही बात दिलों के तकवा से करीब है। लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजलिम मुसम्मा, तुम्हें इन कुर्बानी के जानवरों से एक मुकर्रर वक्त तक फ़ायदा उठाने का हक है। फिर उनके ज़िबा की जगह बैतुल अतीक बैतुल्लाह के पास है। हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर कर दिया है ताकि जो जानवर हमने उन्हें अता किया उन पर वो अल्लाह का नाम ले। तुम्हारा इलाज सिर्फ एक इलाज, लिहाजा उसी के फरमा बरदार बने रहो। व बशिरिल मुख्बितीन, और आप आजिज़ी करने वालों को बशारत दीजिए। ये लोग क्या करते थे कि जानवर जो है वो अल्लाह के लिए भी ज़िबा करते और उसके साथ साथ जो है वो ज़िबा कर देते अपने बुतों के लिए, और जो अल्लाह के लिए ज़िबा करते उसे जाकर खाना काबा की दीवारों वगैरह पर मल देते। यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, इन लोगों को जब अल्लाह का जिक्र, इन लोगों को कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल दहल जाते हैं और कोई मुसीबत पहुंचे तो उस पर सब्र करते हैं और सलात कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं। वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शाइरुल्लाह बना दिया है। ये बुदना जमा है बदना की, मोटे ताज़ा जानवर को बुदना कहते हैं। बाद में ये नाम सिर्फ मखसूस कर दिया गया था ऊँट के लिए। और ऊँट ना हरकत करने का तरीका अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बताया कि ज़्यादा हो तो सफ़ में खड़ा कर लिया जाए और दूसरे जानवरों की तरह लिटाकर ज़िबा ना किया जाए, बल्कि खड़े खड़े उसका अगला पाँव बांध लिया जाए, फिर नेज़ा या बर्ची या कोई और तेज़ धार आला उसकी गर्दन में चुभो दिया जाए। इस तरह खड़े खड़े उसका खून निकल जाएगा और वो पहलू पर गिर जाएगा। जब वो तड़पना बंद कर दे तो तब उसकी खाल उतारी जाए। ऊँट के लिए नहर का अंदाज ये इसलिए बताया जा रहा है सुन्नत, यहाँ पर ऊँट को ज़िबा करने का तरीका ऐसे बताया गया, बाकी जानवरों का ज़िबा किस अंदाज से, यानी कि सुन्नत के जरिए आके इन सारी चीज़ों का ये चीज़ का इल्म होता है।
اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ بنا دیا جن میں تمہارے لیے بہتری ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. لہٰذا ذبح کرتے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لے لو. جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے انہیں اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اس میں کوئی شک نہیں اتنا بڑا اونٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فرمایا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس تک جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ تو گوشت کہاں جاتا ہے؟ اتنے سادہ لوگ ہیں جلدی سے بتا دیے فریج میں. ہاں جی گوشت تو ہم کھاتے ہیں بھائی، رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، بانٹتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں، زیادہ خود کھا جاتے ہیں، تھوڑا سا بانٹتے ہیں. وہ ایڈ ہر دفعہ بنا کے بھیجا ہوتا ہے نا اخبار جہاں میں کہ وہ جناب فریج میں سے سری صرف باہر نکلی، باقی پورا کا پورا جو ہے بکرا وہ تو اندر ہے. انہوں نے کہا بیگم اگلی دفعہ سے فریج کچھ بڑا لے لیں گے. بس یہی ایسے کہ پورا کا پورا اندر بیچارہ. ایک اور صاحب اسی طرح وہ اپنا خواب میں بکرا دیکھتے ہیں تو سب کے بکرے جنت میں کھیل رہتے ہیں، ان کا بکرا سائڈ پہ بیٹھا اداس ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے بکرے سے پوچھا تو کیوں نہیں کھیلتا بھائی ان کے ساتھ، تو بھی کھیل. انہوں نے کہا کیسے کھیلوں، میری ران تو آپ کے ڈی فریزر میں پڑی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو گوشت کا کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس میں ہمت کیا کریں گے. اللہ نے چاہ کہ بانٹنا بھی ہے اچھے انداز سے. ارد گرد اصل میں لازم نہیں ہے یہ 3 حصے، لیکن بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، غریب محتاج لوگوں کو دیا جائے، ارد گرد جو لوگ اس کی دسترسی نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سار بھر کے رہتا ہے اور یہ والا بھی ہم نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی خیال کیا جائے کہ ان کو بھی دیا جائے. ضرورت آگے بڑھ کر ان کے چیک کیا جائے، البتہ خود کھانے پہ بھی منع نہیں. اللہ تک بھائی جو چیز پہنچتا ہے، کوئی فرشتوں کے لیے حصہ نہیں جاتا، کوئی گوشت اور نہیں جاتا، خون نہیں جاتا. اس تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تو تمہارا تقوی ہے، اور اس تک گوشت وغیرہ نہیں پہنچتا. اتنے پیارے انداز سے ہمیں یہ بات بتائیے کہ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اور وہی تقوی کی حالت دیکھ لیں آپ جی، منڈی میں صبح سے شام تک گھومتے ہیں اور رات کو بھی گھومتے ہیں اور لوگوں نے ہائر کر لیا. یہ اب رمضان کے بعد 2.5 مہینے کے بعد پھر 2.25 مہینے کے بعد آ جائے گی. بعض لوگوں کی یہ حالت ہو جاتی کہ ان میں اور بکرے میں کوئی فرق نہیں پتہ چل رہا ہوتا، بلکہ بکرا انہیں سونگ کے تھوڑا دور ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہر فلیٹ والے کے ساتھ بکرا لینے جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. یا قربانی لے کے آتے ہیں پورا گھر تخت لگا کے. میں ایک جگہ اصل میں ذہن میں کچھ کیسز ہوتے ہیں وہ ڈسکس بھی کر رہا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ. تو وہ بڑا سارا وہ لگا کے وہ کیا کہتے ہیں تختہ سا، اس کے اوپر چائے رکھ کے ٹیپ رکھی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ بھی کوئی ان کی آ جاتی ہیں، والد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سامنے بڑا سارا بیل رکھا ہو، اس کو دیکھ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں. یہ ہے یہ قربانی جی، یہ قربانی تماشا، بدماشی، گناہ ہے. نماز چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے، پردے چھوڑ کے، دین کے احکامات. قربانی جی اللہ تعالیٰ کو قربانی بڑی پسند ہے، اور اللہ کو وہ قربانی بڑی پسند ہے جو اپنے ہاتھ سے تم نے جسے پالو تو اسے پھر کھلاتے ہیں، چمپی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جا رہا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ، اور مسجد کے ساتھ گھر ہے. اللہ فضل فرم. اور پھر باقی میں عرض کرتا ہوں جو شارع فیصل پہ کٹتی ہیں اور جو اخبار میں چھپتی ہیں کہ جناب وہ 4 فلور سے کرین منگوا کے اتروائے، یہ قربانی ہوتی ہے؟ یہ تو دکھاوا ہے. من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا اس نے شرک کر لیا، شرک کر چکا. مسند احمد کی روایت ہے. فرمایا گیا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. اور اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کیا تاکہ اللہ نے جو تمہیں راہ دکھلائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو. نبی آپ محسنین کو بشارت دے دیجئے. قربانی البتہ سنت موقدہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت جسے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا. ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال. یقین کیجئے کسی کے پاس
بہت ہی معمولی سی استطاعت ہے. وہ بیچارہ کوئی لے آیا لاغر سا بکرا 15-20 ہزار کا، 8 ہزار کا، 10 ہزار کا، اور الحمدللہ اخلاص کے ساتھ کیے، اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے کیے کہ میرے پاس یہ یقین کیجئے اس میں برکت. اور وہ بکرے جو 1.5-2 لاکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، اور نہ پیچھے گھر میں دین کا تصور ہے، نہ پردہ ہے، نہ رب کے احکامات کی فرما برداری ہے، قربانی نہیں ہے، صرف گوشت ہے. آپ کو عید نماز یاد ہے؟ عید نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں مرد، اور اس وقت بعض اوقات امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں عیدگاہ وغیرہ میں، خدا کا واسطہ خطبہ سن لو. کتنے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور مسند احمد کی واضح روایت ہے جس میں کہا بدبخت یہ کیا کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں خالی، قربانی ہوئی کوئی نہیں ان کی، عید سے پہلے کاٹ لیے. اور بعض نے چپکے سے فون لے کے ہاں نماز ہو گئی ہے بس کٹوا دو جلدی کرو. یہ کیا ہے یار؟ ایسا لگتا ہے جیسے بس مرے اور شکر ہے رات ہی رات ہے آپ نے نہیں کٹوا دی. کیا ایسی بے چینی ہے بھائی؟ یہ کوئی انداز نہیں. اللہ کے احکامات سے کھیلنے والے انداز ہوتے ہیں. وہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں بات کی جا سکتی ہے؟ خطبے کے وقت بات نہیں کی جائے گی. اور خطبے میں بیٹھے فون پہ یہ انہیں بتا رہے تھے ہاں قربانی، اسے کہو بھائی نماز ادھر ہو گئی ہے تو وہ قربانی کر دے. اب انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے بلا شبہ ان کی طرف دشمنوں کی مدافعت کرتا ہے. جو لوگ ایمان لائے بلا شبہ اللہ ان کی طرف سے دشمنوں کی مدافعت کرتا ہے. یقیناً اللہ خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. جی الحمدللہ یہ 5 رکوع مکمل ہے. آگے کی تعال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم پڑھیں.